کو جو بچے جو گھروں میں کام کرتے ہیں یا چھوٹی عمروں میں جنہیں کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں پر جس طریقے کا تشدد ہو رہا ہے، جس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہیں دل دہلا دینے والی، اب جو سینٹ کی کمیٹی ہے برائے انسانی حقوق، اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں خاص طور پر جو بچوں کے خلاف جرائم ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، قانون سازی کیا کی جا رہی ہے، کیا انتظامی امور ہیں، اس کا جائزہ لیا گیا۔ تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور بتایا کہ 2024 کے دوران 279 اغوا کے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 269 بچے بازیاب کرائے گئے، جبکہ 64 کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اب 2024 کے حوالے سے بتایا گیا کہ کراچی میں 37 بچے قتل ہوئے، جن میں سے 22 کیسز کے چالان ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سرگودا میں پیش آیا جہاں پر گھریلو ملازمہ کی موت پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، تشدد کا یہ واقعہ تھا۔ اس پہ کیا جا رہا ہے، یہ واقعات رک کیوں نہیں رہے، کہیں پہ قانون سازی جو ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ سید مقداد ایڈوکیٹ، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا بتائیے گا، قانون ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، ہمیں بتایا جاتا ہے جی بچوں کے لیے ان کے رائٹس کا پروٹیکشن بھی موجود ہے، اس پر قانون بھی بنے ہوئے ہیں، کہاں پہ خرابی ہے، کیوں ڈیٹیرنس قائم نہیں ہو رہا، کیوں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ صدف، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مسنگ چلڈرن کے حوالے سے بات کی۔ کراچی کے اندر بہت سے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ایسے بچوں کے جن کے متعلق پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون لے کر گیا، اور وہ ٹریفک ہو گئے، وہ اغوا ہو گئے، وہ قتل کر دیے گئے، ان کے ساتھ ابیوز ہوا، اس قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف بچوں کے اوپر تشدد کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو کہ گھریلو ملازمین کی شکل میں بھی ہیں، جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تشدد کے بے انتہا واقعات اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2007-8 میں پہلا شازیہ مسیح کیس رپورٹ ہوا تھا، تو اس کیس کے بعد سے اب تک کہتے ہیں کہ 100 سے زائد بچوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو مار دیا گیا، بچوں کے اوپر مختلف تشدد کے جو ہے وہ واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی اتنا اچھا لا یا اتنی اچھی لیجسلیشن ہم پورے پاکستان کے اندر نہیں کر سکے ان واقعات کو، جو گھریلو ملازمین کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ گھریلو ملازمہ، ایک بچی ابھی ریسنٹلی اس کا کیس سامنے آیا کہ 13 سال کی گھریلو ملازمہ تھی، میاں بیوی بدترین انہوں نے تشدد کیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں لیبر لاز بڑے اسٹرانگ ہیں، چائلڈ رائٹس بڑے اسٹرانگ ہیں، کس طرح کی قانون سازی ہوگی تو یہ واقعات رکیں گے؟ بالکل، یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں تو ان کی جو شکل نظر آتی ہے نا وہ غلامی کی شکل ہے، جدید غلامی کی شکل ان کو کہا جاتا ہے، کنٹمپریری فارم آف سلیوری۔ سلیوری کو ڈیل کرنے کے لیے انفارچونیٹلی اس طریقے سے اچھا لا جو ہے وہ اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ ہمارے پاس ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ پنجاب کے اندر پاس ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے گھروں کے اندر کام نہ کریں، ان کی روک تھام ہو سکے، لیکن اس لا کے اوپر اب تک انفورسمنٹ نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ رولز ہی نہیں بنے اب تک، ہم اس پہ کیسے امپلیمنٹیشن کریں، کوئی اس طریقے سے ہیلپ لائن موجود نہیں ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی بچہ ہائر کرتا ہے۔ اب تک جو سزائیں بھی ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا جس کے اندر ایک جج صاحب کو سزا ہوئی تھی، اور وہ سزا اس بات پہ نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک بچی کو کام کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ سزا اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے بچی کے اوپر تشدد کیا تھا۔ اس تشدد کے نتیجے میں تو لوگوں کے پاس اوپن لائسنس ہے کہ وہ جس مرضی بچے کو اٹھائیں اور اپنے گھر کے اندر پیسے دے کر رکھ لیں اور وہاں پر ان سے کام کرواتے پھریں، ان کے ساتھ صبح آپ کے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ بچہ اٹھے، آپ کے بچوں کو تیار کر اسکول بھیج دے، اور شام کو اس وقت سوئے جب رات کو سب آپ کے گھر والے سو جائیں تو کسی کونے قدرے میں اس بچے کو وہ جگہ مل جاتی ہے۔ تو غلامی کی ایک جدید شکل ہے جس کو ڈیل کرنے کے لیے اچھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی سوائے پنجاب کے اندر ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور باقی ٹیریٹریز کے اندر تو انفارچونیٹلی لاز موجود ہی نہیں ہیں۔ سندھ کی بات کر لیں، بلوچستان کی بات کر لیں، کے پی کی بات کر لیں، ایک چیز مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ ظاہر ہے جن گھرانوں سے بچے کام کرنے جاتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں، انتہائی غریب فیملیز ہوتی ہیں، افورڈیبلٹی نہیں ہوتی تو بچے کام پر لگ جاتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں۔ جب ان فیملیز کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو وہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ قانونی معاونت کیسے حاصل کریں؟ کیا ان کو اس بات کی اویئرنیس ہے اور فائنینشلی طور پہ ان کے لیے یہ پریکٹیکل ہے کہ وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ کس طرح کی مدد پرووائڈ کر سکتے ہیں؟
बिल्कुल इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जो कानूनी इमदाद फराहम करती हैं। सिंध के अंदर भी मौजूद हैं, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर पर इस किस्म की मुआवनत फराहम करती हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट खुद भी कोशिश करता है कि इन केसेस के अंदर जो है वो इस तरीके से कानूनी इमदाद फराहम की जाए कि किसी और की तरफ ना देखना पड़े। गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर इन केसेस को वो डील करने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर इस हवाले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक हमारे यहाँ क्लास का डिफरेंस होता है, वो फैमिली जो विक्टिम होती है वो हमेशा अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। वो उस पोजीशन पर नहीं होते कि वो अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल कर सके, तो वो मोस्टली कंप्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अगर कन्विक्शन नहीं होती तो ऑब्वियसली उन्हें कहा जाता है चुप हो जाओ, पैसे लेके चुप हो जाओ, तो बिल्कुल बिल्कुल रास्ता नहीं होता। दोनों सूरतें हैं, उनको डराया भी जाता है, उनको पैसे भी ऑफर किए जाते हैं, तो उनकी बार्गेनिंग चूंकि कम होती है पावर, तो वो हमेशा बार्गेनिंग की तरफ प्रेफर करते हैं, और जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं होती। जब कन्विक्शन नहीं होती तो डिटरेंस क्रिएट नहीं होती। तो प्रिवेंशन तो उसी वक्त होगी जब हमारे यहाँ अच्छी प्रोसिक्यूशन होगी, अच्छे तरीके से उसको सजाएं मिलेंगी, और जो है वो डेंट क्रिएट होगा। और जो बच्चे हैं, जो सप्लाई साइड से बच्चे आते हैं, उस साइड पे जो जिसमें पिंप इन्वॉल्व हैं, जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो इन बच्चों को वल्नरेबल बनाते हैं, शहरों के अंदर लाकर बच्चों को बेच दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि बेच दिया जाता है क्योंकि साल के पैसे या 6 महीने के पैसे देकर और बच्चे को जो है वो आप किसी शहर के अंदर, घर के अंदर एक डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत होगी। वो वालिदैन जो बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं और जिनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है बिकॉज वो खुद बहुत गरीब हैं, इस पर बेहतर कानून साजी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अमिगदाद, अब हमारे साथ है। होपफुली सब में ये मामला उठाया गया है, तो इस वजह से अब इसमें बेहतरी आए, ये कानून जो है वो बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चों का इस तरह इस्तेहसाल ना हो।